أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 106۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ما ننسخ، یہاں ما نافیہ نہیں موصولہ ہے، اس کے معنی ہیں جو بھی۔ ننسخ یہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہیں ہم منسوخ کر دیتے ہیں، ہم ہٹا دیتے ہیں۔ او اس کے معنی ہے یا ننسہا، نن سے یہ بھی فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، نسیان سے، اس کا معنی ہے کہ ہم بھلا دیتے ہیں ہاں اس آیت کو، نأتے لے آتے ہیں ہم، یہ بھی فعل مضارع جمع متکلم، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، بخیر منہا بہتر اس سے، او یا مثلہا اس کی مانند، اس کی مثل۔ علم تعلم، آمن کیا، لم تعلم نفی جہد بالم فی المضارع، کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تو نہیں علم رکھتا، ان اللہ بے شک اللہ، اللہ پر، کل شے ہر شے پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا کہ ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کی مانند لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں علم نہیں؟ کیا تو اس حقیقت سے باخبر نہیں؟ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ قرآن حکیم اللہ جل مجدہ کا کلام ہے، اور اللہ جل مجدہ کی ذات وہ ہے کہ جو ہر ایک سے سوال کر سکتا ہے لیکن اس سے سوال نہیں ہوتا۔ وہ دانائے مطلق ہے، اس کا کوئی بھی حکم حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ اب قرآن کریم چونکہ اس کا آخری کلام ہے جو اس نے قیامت تک محفوظ رکھا ہے، یہ یاد رہے کہ قرآن حکیم سے قبل جتنی بھی کتابیں یا صحیفے نازل کیے گئے ان میں رد و بدل ہوا، لوگوں نے من مانیاں کیں، لیکن جب پروردگار عالمین نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا تو اعلان کر دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسے ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اب وہ پروردگار عالمین جو رؤوف بالعباد ہے، جس سے بڑھ کر انسانوں کی مصلحتیں اور کوئی نہیں جان سکتا، جس سے بڑھ کر کائنات کے حسن کو نکھارنا اور کوئی نہیں جانتا، جس سے بڑھ کر اور کوئی نعمتیں عطا کرنے والا نہیں ہے، جس سے بڑھ کر بندوں کی فلاح کا سامان کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ ایسا حکیم مطلق ہے، ایسا دانا ہے کہ
ہر حکم میں اتنی حکمتیں مضمر ہوا کرتی ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے آخری ایام کو، آخری لمحے کو پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کی حکمتوں کا حقیقی کمال، حقیقی سراغ کسی کے علم میں آ جائے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اب پروردگار عالمین نے یہ جو کتاب حمید اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا فرمائی، اس میں کچھ آیات یا کوئی صورتیں ایسی بھی اس نے نازل کیں جو ایک مخصوص مدت کے لیے تھیں، جو احکام ایک وقت تک بندوں کو عطا کرنے تھے، اس کے بعد وہ ہٹا لیے گئے یا بھلا دیے گئے، اور اس سے بہتر یا ان جیسے اور احکام اس قادر مطلق نے اپنے بندوں کو عطا کر دیے۔ اب قرآن حکیم کا یہ جو انداز ہے، اس کو کہتے ہیں ناسخ و منسوخ۔ ناسخ کے معنی مٹانے والا، ہٹانے والا، منسوخ جو ہٹائی گئی، جو دور کر دی گئی، جو منسوخ کر دی گئی۔ اب ناسخ اور منسوخ ایک باقاعدہ علم ہے، اور جن اہل علم نے اس علم کے لیے وقت نکالا، اس کا مطالعہ کیا، اس کی باریکیوں میں گئے، تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ناسخ اور منسوخ کا علم رکھتے ہیں۔ لیکن عام آدمی کے لیے ناسخ اور منسوخ کو آسانی سے جان لینا ممکن نہیں ہے۔ آدمی وقتی طور پر ذہن میں یہ سوال لاتا ہے، یا شیطان اس کے ذہن میں یہ وسوسے پیدا کرتا ہے کہ پہلے یہ حکم تھا، اب یہ حکم دے دیا گیا۔ ہوا یوں کہ جب قرآن حکیم کا نزول ہوا، اس وقت دنیا کے اندر خصوصاً جزیرہ عرب میں جو یہودی اور نصارہ تھے، اللہ نے انہیں بھی تورات اور انجیل عطا کی۔ اب ان کے اندر جو احکامات تھے، ان میں سے کچھ احکام قرآن حکیم کی بدولت منسوخ کر دیے گئے، ہٹا دیے گئے، تو اس پر انہیں بڑا تعجب ہوا، اور جو کم علم تھے انہوں نے اپنے طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں پہلے یہ حکم آیا تھا، اب اس کو ہٹا کر یہ حکم دے دیا گیا ہے، تو یہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو ان تمام تر باتوں کو ایک ہی جملے میں پروردگار عالمین نے بیان فرما دیا کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتے بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں مصلحتوں کا علم ہے کہ وہ احکام کس مدت تک کے لیے تھے، اب اس کے بعد اپنے بندوں کو کیا احکامات دیے جائیں، اب یہ بندے کن امور پر عمل کریں، یہ ہم بہتر جانتے ہیں، یا اس جیسے اور احکام ہم لے آتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، لیکن وہ ایک مدت تک کے لیے تھا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالمین نے اولاد آدم کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے نکاح کے احکام اور دے دی۔ وہ جو حقیقی بہن بھائی کا نکاح تھا وہ منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کے لیے زمین پر ہر جاندار حلال کر دیا گیا۔ اب اللہ کی طرف سے حلال تھا، ان کے لیے اس کے استعمال میں کسی طرح کی ممانعت نہ تھی۔ بعد میں پروردگار عالمین نے اس کو منسوخ فرما کر کچھ جانوروں کو حلال کر دیا، کچھ کو حرام کر دیا۔ اسی طرح سے شریعت موسوی میں، شریعت عیسوی میں کئی احکامات ایسے تھے، اور کئی صحیفوں میں ایسے احکامات آئے اور بعد میں وہ منسوخ کر دیے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور ان کے بھائی سجدہ کر رہے،
उस शरीयत में ये रवा था, ये हुक्म था। लेकिन जब अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत मुतहरा अता फरमाई, उसमें अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सजदा रवा न रखा गया। अब शरीयत इस्लामिया में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना हराम है। तो परवरदिगार आलमीन कादिर मुतलक है। या तो इंसान जब इस ज़िमन में कोई बात करे तो उस पर लाजिम है कि पहले उम्र का कुछ हिस्सा इन उलूम को जानने के लिए सर्फ करे, फिर उस पर हकीकत आश्कार होगी। वरना सुनी सुनाई बातों में जी पहले ये सूरत थी अब क्यों नहीं है, पहले ये हुक्म था अब क्यों नहीं है। अब हम देखते हैं कि परवरदिगार आलमीन की हिकमतें किस कदर वसी हैं, उसके अहकाम बंदों के लिए कितनी मुद्दत के लिए थे। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ रमज़ानुल मुबारक को देख लें कि इसके आगाज़ में साहिब इस्तिताअत और तंदुरुस्त और सेहतमंद लोगों के लिए भी इजाज़त थी कि वो रोज़ा रखने की बजाय फिदिया दे दें। लेकिन बाद में इसको मनसूख करके फिदिया सिर्फ उन लोगों के लिए रखा गया कि जो उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाएं या बीमारियां इतना तूल पकड़ जाएं कि वो कुदरत ही ना पाएं। इसी तरह आप नासिख और मनसूख को आसानी के साथ जानने के लिए एक आम मिसाल सामने रखें कि शुरू में जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज हुए तो ये हुक्म था कि सूरज गुरूब होने के बाद यानी रात के आने पर सोने से पहले पहले खा सकते हो, पी सकते हो। लेकिन अगर नींद आ गई तो उसके बाद फिर अगला रोज़ा शुरू हो गया, अब तुम्हें खाने पीने की इजाज़त नहीं है। अब इसमें परवरदिगार आलमीन हिकमतों वाला है। उसने इंसान को कई मौके पर कैसी कैसी अज़मतों से नवाजा। एक वाक़या रूनुमा हुआ, एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु मेहनत मजदूरी रोज़े के साथ कर रहे थे, थके हुए थे। जब अफ्तार का वक्त आया घर पहुँचे और बीवी से कहा कि अफ्तारी के लिए कुछ सामान लाओ। वो कहती हैं कि है तो नहीं, मैं अभी तैयार करती हूँ, आप कुछ कमा कर लाए हैं, बनाते हैं। वो खाना तैयार करने लगी, वो थके हुए थे, उनको नींद आ गई। अब अगले दिन का रोज़ा उनका शुरू हो गया। अब कमज़ोरी की वजह से, नकाहत की वजह से वो बेहोश हुए। उस पर परवरदिगार आलमीन ने उस हुक्म को मनसूख फरमाकर ये हुक्म दे दिया कि कुलू वशरबू, कि खाओ पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, सहरी के वक्त तक, सुबह सादिक के तुलू होने तक इजाज़त दे दी गई रमज़ान की रातों में खाने पीने की। इसी तरह इसमें और भी बहुत सारे अहकामात हैं। लेकिन हमें इस आया करीमा की रोशनी में ये जानना है कि जैसे उलमा ने लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में कोई सूरह मुबारक अता फरमाई, लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सूरह मुबारक को उठा लिया, उसे भुला दिया। अब वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जो उस सूरह मुबारक को पढ़ने वाले थे, वो कहने लगे कि आज जब मैं नमाज में खड़ा हुआ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस सूरत को पढ़ना चाहता तो वो सूरत मेरे जहन में आई ही नहीं। वो ऐसे लगा कि जैसे मेरे जहन में कभी थी ही नहीं। यही बात और भी बहुत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ की और कहा कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर यह फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सूरत को मनसूख कर दिया है, उठा दिया है, इसलिए जिनके पास लिखी हुई थी वहाँ से भी महव हो गई। तो अब जब कुरान हकीम अल्लाह का अटल कलाम है, महफूज कलाम है और हमें क़यामत तक के लिए अता किया गया है, उसमें उस परवरदिगार की तरफ से अगर ये हुक्म आता है कि मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा,
کہ ہم جو آیہ کریمہ بھی مٹا دیں، بھلا دیں یا اس کو منسوخ کر دیں، نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، اور مثلہا یا اسی جیسے اور احکامات دے دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ اے بندگان خدا، اے اہل ایمان، اے اپنے رب کو، اپنا خالق و مالک اور زمین و آسمانوں کا فاطر جاننے والو، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ تمہارے ذہنوں میں یہ حقیقت راسخ ہو جائے کہ ہم جس قدرت والے کے بندے ہیں وہ اتنا طاقتور ہے، اتنا با اختیار ہے، یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہے کرے، وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے، اس سے سوال نہیں ہوتا، اور اس کا کوئی بھی حکم حکمتوں سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ناسخ اور منسوخ کا یہ سلسلہ اس لیے رکھا کہ تمہیں اس انداز سے بھی اللہ کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ ہمیں رزق دینے والا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس اقرار کے ساتھ اس کے وجود میں یہ حقیقت بھی سرایت کر جانی چاہیے کہ میرا کام اللہ کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکانا ہے، چاہے اس کی حکمت، چاہے اس کی مصلحت، چاہے اس کے عمل سے نتائج برآمد ہونے والے ہمیں معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کریں، اس کی باتوں کو حکمتوں پر مبنی جانیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اس نے کسی حکم کو کسی مدت کے لیے اپنے بندوں کے لیے بہتر سمجھا، وہ عطا فرمائے، وہ مدت ختم ہوئی، اس نے اس کو واپس لے لیا، اس سے بہتر حکم اور عطا کر دیا اور رحمت عطا کر دی۔ اب اس میں جو شخص اس اعتراض کی طرف جائے یہ کیا بات ہوئی، تو یہ تمام تر شیطانی وہمیں ہیں۔ ہمیں اپنے پروردگار کو عظمت والا، قدرت والا، سطوت والا، جلالت والا مانتے ہوئے اس کے ہر حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ اس لیے یہ ناسخ اور منسوخ کا علم اگر کوئی جاننا چاہے تو کتابیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں اس پر موجود ہیں ناسخ و منسوخ کی، وہ جب ان کو تفصیل سے پڑھے گا۔ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے لیے اس آیہ مبارکہ کے مفہوم کو آسان کر دیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا، کہ ہم جو بھی آیہ کریمہ منسوخ کرتے ہیں یا اسے مٹا دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا، اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسا اور حکم لے آتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمہارے دلوں میں پروردگار عالمین کی قدرت اور عظمت کے جو چراغ ہیں وہ روشن رہیں، اور جب تک کوئی بندہ اپنے وجود پر اپنے پیدا کرنے والے کی عظمت کو طاری کر لیتا ہے، اس کی انسانیت نکھرتی چلی جاتی ہے، اس کی اہمیت اس انداز سے آتی ہے کہ واقعتاً وہ زمین پر چلتا پھرتا ایک فرشتہ نظر آتا ہے۔ تو ہمارا کام پروردگار عالمین کے احکامات کو قبول کرنا اور ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ پروردگار عالمین ہمیں قرآن سے وہ تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے جو ہمارے اسلاف نے پیدا کی،
اور ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر جو انہوں نے ایک تاریخ رقم کی۔ آج اس تاریخ کی طرف لوٹنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ گر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ چاٹ لی تم نے کتب فلسفہ انگلش کی، ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس مشرب کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم اس کتاب انقلاب کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ جان کر اپنے اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ کیوں کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ کوئی کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور قرآن سے اس کا تعلق نہ ہو، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ مسلمان بن کر جینا ہے تو ہمیں قرآن کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہوگا۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔